سیال صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون کو مینار پاکستان میں ہراساں کیا گیا اور اب اطلاعات آ رہی ہے کہ پولیس ان مشتبہ افراد کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ پولیس ان تمام افراد تک پہنچ کیسے گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا لایا عمل اپنایا جائے۔ اس واقعے میں پیش آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا خاص طور پر جو کردار تھا وہ غیر معمولی تھا۔ پولیس کے پاس جو ہے وہ کچھ سوشل میڈیا سے ویڈیوز آتی ہیں اور ان کو ایز اے ایویڈنس لے کر وہ کچھ گنے چنے اکا دکا لوگوں تک تو پہنچ جاتے ہیں جن کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن باقی سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے جن کے چہرے نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو اس کے لیے پولیس نے، میں سرسری سی معلومات آپ کو دوں گا، پروگرام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نہیں آپ کو بتا سکتے، لیکن ایک سطحی نوعیت کا میں تھوڑا سا اس کا ایک آئیڈیا آپ کو دوں گا کہ پولیس نے جو ہے وہ ایک جیو فینسنگ ٹیکنیک پولیس میں ہوتی ہے، وہ جیو فینسنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ان اشخاص کا سارا ڈیٹا دیکھا کہ وہاں کون کون موجود تھا۔ جیو فینسنگ ٹیکنیک جو ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ورچوئل فینس لگائی جاتی ہے کسی مخصوص ایریا میں ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے لیے۔ تو جو پاکستان لاہور میں جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی کے جو کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے دیکھا گیا کہ وہ جو متاثرہ خاتون ہیں وہ کس ٹائم پر جو ہے وہ پارک میں انٹر ہوتی ہیں اور مینار پاکستان سے وہ نکلتی کس وقت ہیں۔ اس کے بیچ کا جو دورانیہ ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر ہی ہوا ہے۔ تو وہ اسپیسیفک ٹائم فریم لے کر ایک ورچوئل فینس لگائی گئی اس مخصوص ایریا میں، مینار پاکستان کا جو ایریا تھا، تو اس کے اندر دیکھا گیا کہ کون کون سے جو نمبرز ہیں، موبائل نمبرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ تو وہ سارا ڈیٹا لے کر جو ہے ان کا سی ڈی آر نکالا گیا، ان کی ڈیٹیلز نکالی گئیں، پھر نادرا کے ذریعے جو ہے وہ ان کے تصاویر اور ان کا جو گھر کا پتہ اور دیگر جو ان کی معلومات ہیں وہ وہاں سے لی گئیں۔ تو کوئی 2800 کے قریب نمبرز تھے، ان میں سے شارٹ لسٹ کر کے جو ہے وہ 700 کے قریب لوگ ایسے تھے جو مشتبہ کیٹیگری میں آ رہے تھے۔ پھر ان کو فردر شارٹ لسٹ کر کے کوئی 300 سے 400 کے بیچ میں اب ایک تعداد ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ مشتبہ افراد کی ہے۔ اس حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ متاثرہ خاتون جو ہے وہ اتنے لوگوں کے چہرے تو یاد نہیں رکھ سکتی، تو وہ اسی موبائل کی ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب آپ صرف ویڈیو پیش کرتے ہیں تو عدالت میں ویڈیو جو ہے وہ بطور ثبوت کافی نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعاون سے موبائل کے وہ ڈیٹاز نکالے جو پروو کریں کہ یہ لوگ واقعی وہاں پہ موجود تھے، ان کا موبائل بھی وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو یہ کلیکٹیو ایویڈنسز کچھ بن جاتی ہیں جو عدالت میں پیش کرنے کے لیے بطور ثبوت کافی ہو جاتی ہیں۔ تو پولیس کا میں سمجھتا ہوں کہ کردار قابل تحسین ہے، بہت جلد انہوں نے یہ سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ بھی انہی اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلی ہیں، میں بھی یہیں سے فارغ التحصیل ہوا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس دن اسکول میں داخل ہوتے ہیں اس دن سے لے کے جس دن ہم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ شہری کہہ رہے ہوتے ہیں، اس دن تک وہ کون سا ایسا مضمون ہمیں پڑھایا جاتا ہے جس میں ہمیں انسان بننا سکھایا جائے؟ جو بنیادی تعلیمات ہیں کسی انسان کے ایک اچھا انسان بننے کے لیے وہ کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ وہ بطور علم تو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی۔ یہاں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ پتہ نہیں کیوں فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہم خود سے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو بچے کو پتہ ہی ہوگا۔ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، ان کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، ان کو سڑک پار کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، بنیادی اخلاقیات ان کو نہیں پتہ ہوتی، ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں، رشتوں کو کیسے آگے چلایا جاتا ہے، ان کو نہیں اندازہ ہوتا ان چیزوں کا۔ یہ بنیادی اخلاقیات اور جو تربیت ہے اس پر جب تک آپ زور نہیں دیں گے اور اس کو بطور علم نہیں پڑھائیں گے اور لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے کہ اچھے انسان کیسے بنا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔
یہ جو سزا دینے کا سلسلہ ہے یہ بھی اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی آپ اس کے ذریعے بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے، اس قوم کو آپ اخلاقیات کا درس نہیں دیں گے اور اخلاقیات جو ہیں وہ ایمانیات کے درجے تک اس قوم کو آپ نہیں سمجھائیں گے، تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔